محکمہ پولیس میں 32 سال اپنی خدمات سر انجام دینے والا آج جوس کا ٹھیلا لگانے پر مجبور ہو گیا۔ محکمے نے نکال دیا نا، پنجاب کے PQR ہے، ان کو فارغ کیا جاتا ہے، یہ آئندہ ڈیوٹی نہ کریں۔ میری بیگم ہے ہندو سے مسلمان ہوئی ہے، جب اس کو دیکھتا تھا تو میں یہی کہتا تھا کہ جب میں ان کے لیے کچھ کر نہیں سکتا تو میں اپنے آپ کو ختم کر لوں، کہ شاید اگر 4-10 سال بعد میں نکالتے تو ہم خرید مانگنے کے قابل بھی نہ رہتے۔ یہ زندگی کا سارا واقعہ کیسے پیش آیا؟ کیا معاملات ایسے بنتے ہیں کہ جوس کی ریڑھی لگانے پر مجبور ہو جاتے ہیں؟ بھائی ہمارے ساتھ موجود ہے، آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ جی، شکر ہے مولا کرم۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام ملک محمد اقبال ہے جی۔ ملک صاحب بتائیے گا کتنی دیر آپ نے محکمہ پولیس میں اپنی ڈیوٹی سر انجام دی ہے؟ 91 سے لے کر 2022 تک۔ کیا واقعہ پیش آتا ہے کہ آپ کو محکمہ پولیس سے گھر بھیج دیا جاتا ہے؟ یہ تو IG صاحب کی ذرا نوازی ہے، شفقت ہے، اس کے ہم شکر گزار ہیں کہ شاید اگر 4-10 سال بعد میں نکالتے تو ہم خرید مانگنے کے قابل بھی نہ رہتے، تو اس کے ہم شکر گزار ہیں۔ چلو ابھی ہمارے پاؤں چلتے ہیں، ہم چل پھر سکتے ہیں، تو ابھی اس نے نکالا ہے، مہربانی ہے اس کی۔ تو اس نے کہا کہ یہ جو پنجاب کے PQR ہے، ان کو فارغ کیا جاتا ہے، یہ آئندہ ڈیوٹی نہ کریں، تو اس کا حکم مان کر ہم اپنے گھروں میں آ گئے۔ کتنے رضاکار تھے آپ 52,000 جی، پاکستان میں؟ پنجاب میں، پنجاب کو صرف پنجاب میں 52,000، سب کو گھر بھیج دیا جاتا ہے؟ سب کو گھر بھیج دیا۔ اچھا بتائیے گا کبھی ڈاکوؤں کے ساتھ بھی آپ کا آمنا سامنا ہوا ہے؟ بھائی دیکھو، ایک فیلڈ ہے، جس فیلڈ میں جیسا کام ہوگا تو ویسے ہی ہم کریں گے نا۔ ہم جو پولیس کے ساتھ ڈیوٹی کرتے تھے اس میں ڈاکو بھی ہوتے تھے، منشیات فروش بھی ہوتے تھے، ٹھیک ہے، اس میں جو کریمنل لوگ ہوتے تھے وہ بھی ہوتے تھے، اچھے لوگ بھی ہوتے تھے۔ اچھے لوگوں کی ہم عزت کرتے تھے، احترام کرتے تھے، اور جو کریمنل لوگ ہوتے تھے ان سے ہم نبٹتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ تو بتائیے گا آپ نے اتنی زندگی جو اپنی زندگی کا آدھا ایسا محکمہ پولیس میں آپ نے وقف کر دیا ہے، تو اب آپ کو کسی نے مشورہ دیا ہے کہ آپ جوس کا ٹھیلا وغیرہ لگا لیں؟ بھائی بات یہ ہے کہ جب محکمے نے نکال دیا نا تو بے روزگار تھے، کوشش تھی کہ کہیں سیکورٹی گارڈ کی نوکری مل جائے، کہیں کوئی جگہ مل جائے۔ یہ میرا چھوٹا بچہ ہے 7 سال کا، جب اس کو دیکھتا تھا، میری بیگم ہے ہندو سے مسلمان ہوئی ہے، جب اس کو دیکھتا تھا تو میں یہی کہتا تھا کہ جب میں ان کے لیے کچھ کر نہیں سکتا تو میں اپنے آپ کو ختم کر لوں۔ تو پھر آصف محمود چوہان صاحب وہ آئے، اس نے مجھے سمجھایا کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ نے محکمے کو زندگی دی ہے اور ہمارے ساتھ اچھے طریقے سے آپ نے ڈیوٹی کی ہے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، جو بھی تعاون ہوگا، جس ٹائم تعاون ہوگا، جس ٹائم آپ بلائیں گے ہم حاضر ہو جائیں گے۔ اس نے مجھے رقم دی، حوصلہ دیا، جس سے میرا سرکل چلا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد حاجی محمد باشق انسپکٹر ریٹائر ہیں، اس نے میرے ساتھ تعاون کیا۔ اس کے بعد ملک عدنان خورشید ہے، وہ اچھے افیسر ہیں، بہت اچھے افیسر ہیں، اس نے میرے ساتھ تعاون کیا۔ اس کے بعد حاجی ڈاکٹر عبدالغنی صاحب ہیں، یہ اللہ کے مجاہد بندے ہیں۔ حاجی عبدالرؤف صاحب ہیں، ڈاکٹر ہیں، اس نے AD ڈاکٹر رانا AD صاحب ہیں، اس نے یہ کافی لوگ ہیں، یہ محمد علی ہوٹل والا ہے لڑکا صاحب، اس نے میرے ساتھ کافی لوگ ہیں جنہوں نے تعاون کیا۔ اور میں ٹھیلا کھڑا کر کے، کسی نے ٹھیلا دیا، کسی نے مشین دی کہ یار آپ کام چلائیں اور آہستہ آہستہ آپ پیسے دیتے رہیں، وقت کا کوئی پتہ نہیں ہے کس ٹائم ہی چلا جانا ہے۔ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ یار 52,000 بندے جو ہیں نا، ان کو یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ ہو جاؤ، اس محکمے کی انتظار نہ کرو، نہ ہی اس محکمے والوں نے آپ کو رکھنا ہے۔ جب ساری زندگی آپ دے چکے ہیں تو ان کو اگر تھوڑا سا آپ کا خیال یا احساس ہوتا تو آپ کو نکالتے کیوں؟ جب نکال دیا تو اپنا کاروبار کرو یار۔ میں ادھر حاجی صاحب کی سیکورٹی گارڈ کی ڈیوٹی بھی کرتا ہوں، یہ ٹھیلا بھی لگایا ہوا ہے، اس کی خدمت بھی کر رہا ہوں، یہی ذہن میں سوچ کے کہ محکمے کو 30 سال دیے ہیں، باقی زندگی ادھر دے دیں، ٹھیک ہے۔ ملک صاحب بتائیے گا آپ نے جب محکمہ پولیس میں ڈیوٹی سر انجام دی تو ماشاءاللہ بڑی دہشت کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے تھے، اب آپ جوس کے ٹھیلے کے اوپر آپ زندگی بسر کر رہے ہیں، کبھی یہاں اگر آپ کو کسی نے دھمکی دی ہو، کہاں بھئی ملک صاحب ایک وقت آپ ہمیں دھمکیاں دیتے تھے، تو بتاؤ اب آپ کدھر کھڑے ہیں؟ بھائی مذاق تو اڑاتے ہیں لوگ، مذاق کہتے ہیں کہ اب جو ہے نا آپ ٹھیک کھڑے ہیں، ٹھیک ہے، اب جو ہے آپ ٹھیک کھڑے ہیں۔ اس وقت تو SHO کے ساتھ ہوتے تھے اور ہمارے گھروں پہ ریڈ کرتے تھے، اب کیا بنا؟ تو میں کہتا ہوں کہ بھائی اب بھی میں وہی ہوں، آپ کرائم کریں گے ہمارا دشمن ہے، سوچ نہیں بدلی آپ کی؟ نہیں بھائی، آپ یہی کہتے ہیں کہ اچھا کام کریں گے تو ہم ہمارے بھائی ہیں، کریں گے آپ کو، اگر غلط کام کریں گے تو جو SHO آئے گا وہ آپ کے گھر ہوگا۔
وہ یعنی کہ کہتے ہیں سوچ ابھی بھی آپ کی وہی ہے. وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ تو چھوڑ دو، اب تو آپ ٹھیلے والے ہیں، محکمے صاحب آپ کا تعلق نہیں ہے، تو آپ ابھی بھی، میں کہتا ہوں ابھی بھی جو ایس ایچ او کو آئے گا اس کو ہم پیغام دیں گے کہ فلاں آدمی ایسا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کو پکڑے گا. ملک صاحب بتائیے اگر محکمہ آپ کو دوبارہ واپس ڈیوٹی پر بلائے تو کیا آپ جائیں گے دوبارہ؟ اب دیر ہو چکی ہے، تو الحمدللہ ہم ٹھیک ہیں ادھر، کتنا کما لیتے ہیں تقریباً اس ٹھیلے سے؟ 500-600 کما لیتے ہیں الحمدللہ. گزارا ہو جاتا ہے؟ الحمدللہ اللہ پاک دیتا ہے. وہاں کتنی سیلری ہوتی تھی جب آپ کو نکالا گیا؟ وہاں تو بھائی بہت کچھ ملتا تھا، ٹھیک ہے، 6,000 ہماری تنخواہ تھی، تو اس کے بعد ایس ایچ او بہت کچھ ہمیں دیتے تھے، انعام کے طور پر؟ بہت زیادہ دیتے تھے. ہم کام ہی ایسا کرتے تھے، ہم کوئی نلائق متحد نہیں ہوتے تھے. الحمدللہ جو بھی ہمارے آفیسر جن کے ساتھ میں رہا ہوں وہ انشاءاللہ تعالیٰ اب بھی تعریف کریں گے کہ وہ بندہ خون دینے والا تھا. ہم نے محکمے کا کھایا اور الحمدللہ حلال کیا ہے. لاسٹ کے اندر کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ مریم نواز صاحب ہمیں دیکھ رہی ہیں، آئی جی پنجاب ہمیں دیکھ رہے ہیں، بڑے بڑے پولیس کے افسران ہمیں دیکھ رہے ہیں، کیا آپ ان کو میسیج دینا چاہیں گے؟ میسج یہی کہیں گے کہ یہ جو 52,000 غریب لوگ ہیں میرے جیسے، اگر ان کے ساتھ کوئی تعاون کرتے ہیں تو آپ کی مہربانی، اگر تعاون نہیں کرتے تو میں 52,000 کو کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی آپ کسی نہ کسی ڈیوٹی پہ لگ جائیں، اور کچھ بھی نہیں لگتا نا تو آپ مسجد میں چلے جائیں، مسجد کی صفائی کریں. ادھر جب نمازی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ایسا سمجھے کہ ہم تھانے کی ڈیوٹی کر رہے ہیں، گیٹ پہ کھڑے ہو جائیں. یہ بھی ایک ڈیوٹی ہے، وہ محکمے کی ڈیوٹی تھی، یہ اللہ کی ڈیوٹی ہے. اور اللہ کے گھر کی ڈیوٹی کرو گے تو اللہ پاک خود آپ کو 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے ان سے بھی زیادہ کرتا ہے.